الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاری یاران تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
اللہ کریم نے کرم فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال مینوں آپ سب احباب عرس مقدس دی اس تقریب سعید حاضری دی توفیق عطا فرمائی رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم نال اس مبارک محفل دیاں جملہ فیوز و برکات تو سانو سب مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے آج دے پروگرام حضور سیدی و سندی و مولائی امام اہل سنت امام عاشقان تاجدار بریلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف قدس سر العزیز آپ دی بارگاہ ہدیہ تبریک کرنے انعقاد پذیر جس طرح کہ تسی ویکھ رہے ہو استاذ العلماء محبی فی اللہ مخلص و مشفق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمانے اور آستان عالیہ ساشن شریف دے سجادہ نشین حضرت پیر طریقہ رابر راہ رشد و ہدایت سازدہ میاں عبد الماجد صاحب نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز آستان علیہ کوٹلہ شریف آپ میں تشریف فرمانے کثیر تعداد طلباء کرام علماء کرام تشریف فرماؤ اسی جے سستی دی یاد اچ بیٹھے ہونا اے ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں لوگ صرف ایک عالم ہونے اعتبار نال ایک مترجم قرآن ہونے دے اعتبار نال ایک فقی ہونے دے اعتبار نال اعلی حضرت نو پہچان دے ہون گے لیکن حقیقت اعلی حضرت مادر ذات ولیات ایک گل سمجھ لو پہی ضروری نہیں میں کیوں یہ جملہ بولے ہیں وہ دی وجہ ہے پہی ہر فقی ولی ہوئے ضروری نہیں ہر محدث ولی ہوئے ضروری نہیں شیخ الحدیث کے دنیا پاس ہیں بھی آنے وہ جدر دگڑ مگڑ شگڑ مگڑ فقی ادھر بھی ہے لیکن ہر فقی ولی ہوئے ہر شیخ الحدیث ولی ہوئے ہر مترجم ولی ہوئے یہ ضروری نہیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فقاہت دی میدان چوکیے تے نائب امام اعظم نظر ہوندے نے اور ولایت دے مقام چوکیے تے نائب غوث اعظم اللہ ربی لا شریک اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آج کچھ دو ٹکے دے بلکہ دو بھی نہیں جنہوں نے اپنے ابے دا بھی پتہ کوئی نہیں نا وہ اعلی حضرت پہ اعتراض کر دینے اعلی حضرت وہ ہستی ہے
جنہ دے بچپن رب زبان تو زبر زیر دی بھی غلطی نہیں ہوڑ دیندا قرآن دا ترجمہ غلط کرنا احمد رضا آدھا جی محرف کون سکھر دی کان کھڑچی جا کے پتہ کر امی کو لبا کونے تو آنے میں سنی جڑا سنی ہے نا وہ کدی آلہ حضرت متعلق لوگاں دے دل دماغ شک پیدا نہیں کرے اچھی طرح دماغ چکل پالو آلہ حضرت متعلق لوگاں دے دلان شک پیدا نہیں جڑا شک پیدا کرے سمجھ لے جان لے وہ سنی نہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دا ترجمہ قرآن میں شروع یہ تھوکیتا ہے اے الہامی ترجمہ الہامی اور اینو علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید دا صرف لفظی ترجمہ نہیں کیتا تفسیری ترجمہ کیتا ایک لفظ ایڈ کرنا ایک لفظ ایڈ کرنا اعلیٰ حضرت قرآن مجید دا پورا مفہوم بیان فرما چھتیاں تفسیران جڑی گل موجود ہوئی ہے نا اعلیٰ حضرت ایک لفظ دے ذریعے چھتی تفسیرانوں انہاں دا نتیجہ کٹ کے پیش کر میں صرف 2-3 مثالاں پیش کرنی ہے میں نو تے واٹی بڑھائے نا مسجد جو بیٹھا میں آگے بھی ابن القلب ابن الحمار ابن الخنزیر اے میں نو واٹی بڑھائے ریاجو شاہنو بچان واسطے جنہیں تعریف ایمان بھی کیتی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا دے منواد لے کے غلط تشریحات کرنے والا تعریف ایمان بھی کرنے والا انہوں بچان واسطے آلہ حضرت ترجمہ نو پہ گئے تینوں بدتمیزہ تو بڑا محقق بنیا بیٹھا تینوں تے تحریف کا مطلب نہیں پتا تحریف کی تینوں تے تعریف دا مفہوم نہیں ہوندا تے تو ترجمہ لے کے ٹور پہ ہیں جی اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ اس لفظ کے ساتھ یہ لفظ ایڈ کر دیا یہ لفظ کہاں سے آیا وہ بھئی اعلیٰ حضرت نے جننے بھی الفاظ ایڈ کیتے نے 10 نال آیت دا معنی مفہوم بدلتا پیا تعریف ہوتی ہے جس سے لفظ کا اصل معنی ہی بدل جائے مفہوم بدل جائے تعریف ہوئے جیڑی ریاجو شاہ کی دیئے جیڑا شوخ نو شوخ بناتا ہے ایک تحریف ہے بندر دیا پترار حال حضرت انہوں نے پایا اسی طرح چھوڑے لا دیں گے آلے بریلی دے تاجدار دے نوکر زندہ نے ساڑھے تے احسان اعلیٰ حضرت دا ساڑھی جن نسلیں بچائیاں امام احمد رضا نے قرآن مجید قرآن رشید رب فرما رہے ان تو سبحان اللہ بول نہیں ہے میں قرآن پڑھ اللہ فرما رہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون توجہ
ہے بھائی حضرت مفتی صاحب تشریف فرمانے جن نے ترجمے گاڑیاں نیلیاں پیلیاں مترجمین دے ترجمہ پڑھے انہوں نے سارے نے تقریباً ہی ہو ترجمہ کیتا ہے بے شک او لوگ جنہ کفر کی یا کافر اے محبوبہ تسی انہوں نے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لے آن وہ مومن نہیں ہونگے یہ سارے دے ترجمے ویسے لیکن جو دوباری آئی بریلی دے تاجدار دی ان سارے ترجمے دے اعتراض مستشرقین اعتراض کافر اعتراض قرآن پہ آتا ہے محبوبہ تسی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ کافرہ ایمان نہیں لیوڑا اگر کافرہ ایمان نہیں لیوڑا تو پھر حضور دے ہونے دا مقصد بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ڈر سنایا بشیر و نذیر ہے نا سرکار جی کنے صحابہ نے جیڑے پہلوں کفر سن تے پھر مومن ہوئے ہے کہ نہیں لیکن جیڑا ترجمہ نہ معلومیاں کیتا اس ترجمے تو ترجمے پہ پتہ لگ کہ کافر مومن نہیں ہو سکتا لیکن جدوں آئی واری احمد رضا احمد رضا نو پتہ ہے الذین اسم موصول تے الف لام یہ کنیاں قسماں نے انہاں صرف لفظی ترجمہ کیتا اعلی حضرت نے تفسیری ترجمہ کیتا فرمایا ہر کافر دی گل نہیں ایتھوں مراد او کافر جدی قسمت وچ کفر ایک لفظ قسمت بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے محبوبہ تو ڈرا تے بھاویں نہ ڈرا اینا نہیں مننا قسمت دا کفر کیدا ہے ابو جہل دا ہے ابو لہب دا ہے عتبہ شیبہ دا ہے اے جی احمد رضا ایک کانکڑ چھینوں کی پتہ ہوگے دوسرا مقام پڑھ لے اللہ دا قرآن پہ فرماندہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتكم على العالمين توجہ سنیا اللہ نے بنی اسرائیل نو خطاب فرمایا اے بنی اسرائیل میریاں نعمتاں او جڑیاں میں تہاڈے تے کیتیاں انہاں نو یاد کرو وانی فضلتکم علی العالمین اور میں عالمین پہ فضیلت دیتی اور سارے ترجمہ عالمین جہانہ پہ فضیلت دیتی اور میں پوچھنا بنی اسرائیل اللہ نے یا محمد امتی اللہ نے وہ بولو کون اللہ ہے؟ میرا
نبی سارے نبیوں میں چھوئے اللہ میرے نبی دی امت سارے نبیوں دیوں امتوں نے لو اللہ اور سارے ترجمہ انی فضلتکم علی العالمین اس سے آیت لے کے یہودیاں قرآن دیئے سے آیت لے کے مسلمانوں نال مناظرے کیتے بار دے ملکاں جو باندریوں نال مناظرے ہوئے جی ویکھو بنی اسرائیل والے علی العالمین ترجمے پڑھو گے بے شک پیدا ہوئے گا پر جدو احمد رضا کا ترجمہ پڑھو گے کہ آپ نے ایک لفظ ایڈ کیتا ایک لفظ ایڈ کیتا ہے سارے بےایمانوں دے شک تے سوال دور کر چھڑے نے فرمایا اور یہ کہ اس سارے زمانے انی فضلتکم علی العالمین فرمایا اس سارے زمانے دے لوگاں دے تھانوں پڑھائی دتی ہے ہر زمانے دی گل نہیں ہر عالم دی گل نہیں ہر جہان دی گل نہیں ایتھے الف لام استغراقی نہیں ایتھے الف لام جنسی نہیں ایتھے الف لام احدی ذہنی خارجی ہے کہ اے بنی اسرائیل اے نہ سمجھو سارے نالوں تسی افضل ہن جڑے تواڈے نال نے انہاں وچوں تانوں فضیلت دتی ہے ورنہ محمد دی امت دے نال دا کوئی نہیں اور سنو خیر جا بڑی ٹائم نہ تقریر شروع ہوئی ہے تو اسی ٹائم نہ ختم نہ کرنی اللہ تعالیٰ انہوں سلامت تے اے چونکہ ڈاٹے بندے نے میں دو تقریراں کردا نہیں انہاں کیا چنگا ہے اج سویرے ایتھے آیا ایتھے بھی تے وہ پھر یاراں نوں نہیں موڑیا جاندا تے کچھ مولوی تواڈے علاقے دا جڑا میرا سیکٹری ایک لفظ اس سارے زمانے اے اللہ صاحب بہار شریعت آپ فرماندے نے عرض کیتی گئی اعلی حضرت دی بارگاہ ترجمہ کر دیو قرآن دا ترجمہ کر دیو فرمایا حال مشغولیت مصروفیت بہت اسرار اندارے سونیا قرآن دے ترجمہ دی لوڑ اسرار تو بعد اعلی حضرت نے فرمایا اچھا دو ٹائم دوپہر دے کلولے دے یا رات نو سون تو پہلو تسی قرآن پڑھ دے جایا جے میں ترجمہ کردہ جاواں گا نہ کوئی لغت کو لے نہ کوئی تفسیر کو لے آیت پڑھی جا رہی ہے ترجمہ لکھیا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت غلام آخدے میں ایک عالم نہیں کئی علماء ہوندے اساں گھر جا کے دیکھنا اعلیٰ حضرت کو لغت بھی کوئی نہیں تفسیر دی کتاب بھی کوئی نہیں ترجمے واسطے لغت بھی ضروری تفسیر بھی ضروری دیکھنا پڑنا ہے یہ دا شان نزول کیے یہ دا محل کیے لفظ کے معنی کئی نے یہ معنی کتھوں کی میں ہو رہا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کی شان تو میں قربان جاواں ترجمہ کیتا لغت بھی کوئی نہیں تفسیر دی کتاب بھی کوئی نہیں فرماتے نے ایسا جا کے جدوں تفسیر آدیاں کتاباں دیکھنیاں لغت دیاں کتاباں دیکھنیاں اللہ دی قسم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفسیراں دے بھی عین مطابق ہوندا سی لغت دے بھی عین مطابق ہوندا سی
توجہ کوئی نہیں کی پھر پڑھن والے سنن والے وہ آندے نے جی اسی اس نتیجے تے پہنچے ایک کتابی ترجمہ نہیں اے لغت والا ترجمہ نہیں بابا اے کیڑا ترجمہ ہے فرمایا اے الہامی ترجمہ ہے رب پڑھائی جا رہی ہے احمد رضا لکھوائی جا رہی ہے ایسے واسطے سے بے ادبا گستاخاں لانتیوں دا منہ بند کیتا کدی دوالن کے جا کے بہت گئے کدی لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر تے بہت گئے کدی مکروں و مکر اللہ کچھے مولوی پھسلے نے کدی ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ پھسل گئے کدی الرحمن علی العرش استوى تے پھسل گئے اے احمد رضا جیڑا قرآن دا ترجمہ کر دیا پھسلیا نہیں بلکہ جیڑا بھی شان خدا وچ پھونک گیا ہے شان مصطفیٰ وچ پھونک گیا ہے شان صحابہ وچ پھونک گیا ہے احمد رضا ایسا ٹھکا ماریا ہے اور جہنم دیا گڑیاں جدا گڑیاں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے شور نہیں تھوڑا جا سمجھ ہونا تھوڑا جا سمجھ آوے شور نہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے اسے چار جوئی گوار ہے یہ وار سے پار ہے او کوئی سمجھو اے احمد رضا ہے او دے علم دا مقابلہ کرنا تے پھر احمد رضا انہاں ورگا تقوی بھی وکھا اور سانو تے قرآن وچ رب فرماندا ہے ہن ویکھو نا یوٹیوبر آ گئے یوٹیوبر دو ٹکے دے بلکہ 2 ٹکے دے بھی نہیں یوٹیوبر تے ساڈے نوجوان بیچارے لگے نے بس بڑا محقق ہے بڑا محقق ہے بڑیاں جی تحقیقاں کردا ہے او میں کیا تینوں پتہ ہی نہیں تیرے عقیدے دی تحقیق 15 صدیاں تے محیط تو نہیں بولیا تے نہ بول تیرے میرے عقیدے دی تحقیق 15 صدیاں تے محیط ٹائی ٹوٹو من شز فی النار والے ان الشیطان مع الفز والے اسیوں فال یلزم الجماع والے او مولویو اس بیمان یوٹیوبر اس مرزے جہنمی دا کوئی جواب ہے زیادہ تحقیق دی لوڑ نہیں کوئی جواب ہے جڑا آندا ہے ایک 14
صدیوں دی تحقیق اس واسطے عالمی کوئی نہیں سی نہ غوث اعظم عالم نہ داتا علی عالم نہ مہر علی عالم نہ کوئی بابا فرید عالم نہ امام اعظم ابو حنیفہ عالم ایک کتی دا پتر عالم چودہ 15 صدیوں تے وہی علم دی ایک تحقیق حضور دی امت دی اکثریت ایک پاسے اللہ دے حبیب دا فرمان کہ رب میری امت دی اکثریت نو کدی گمراہی تے جمع نہیں ہون دے وہ بولو سبحان اللہ اکثریت امت مصطفیٰ جنو سواد اعظمہ کیا جانتا ہے فرمایا میری امت دی اکثریت گمراہی تے جمع نہیں ہوئے گی شرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک جتھے جائے گا تینو سنی عقیدے دی چمک نظر آئے گی او مرزیا جن میاں تو تے کلہ بے ایمان ہے تو سنی سارے جان وچے ایک مسئلہ میں اعلیٰ حضرت دی اس بھائی مان دی بولی بھی سنو دی اعلیٰ حضرت دی بولی بھی سنو آج دی کان کڑچی دی بولی بھی سنو ریاجو شاہ دی بھی سنو مجھے پتہ ہے آباسا کا مانا تیوری چڑھانا سرکار کے لیے کس نے کیا تو ہی کیتا گجرا گجرے تو شاہ بڑے ہیں آبا صاحب اللہ کا معنی تو نے بھی کیا ہے تیوری چڑھانا پہلو اپنے ترجمے نے تو پڑھ لے تو آپ کیتا ہو تو پھر انہوں نے کلی ماری اعلیٰ حضرت کو قریب دی او توجہ کرو سجنو اعلیٰ حضرت یہ 13ویں صدی دا مجدد اعلیٰ حضرت دی بارگاہ تے سوال ہویا ایک تے نا حضور کے بعد کوئی نبی ہونا ایک کہوے کیا کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے ایڈا انوکھا سوال اے نہیں بھئی کوئی اور نبی سوال ہے کہ کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت دا جواب سنی اے بھئی مان پیا آندہ ہے توحید کے سامنے نبوت تو شیعی کوئی نہیں معاذ اللہ نبی شیعی کوئی نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دیو ہستی ہے جنہوں نے دسیا ہے تعظیم مصطفیٰ در حقیقت توحید خدا ہے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ میں او عبارت پڑھنی ہے اعلیٰ حضرت دی بارگاہ سوال ہویا حضور کوئی دوجا محمد ہو سکتا ہے حضور دے عاشق دا جواب سنیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے رسول ہیں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں نبیوں کے سردار بھی ہیں مالک و مختار بھی ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم گئے ہو سیکھے بھی
اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظاہر بھی ہے آخر بھی ہے مالک و مختار بھی ہے اللہ پاک نے اس محبوب نو رحمت للعالمین بنایا خاتم النبیین بتال سر پہ سجایا اینا جیسا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں اور اگلا جملہ سنیا جے آپ نے فرمایا جس طرح دوسرا خدا ہونا ناممکن و محال ہے ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ ہونا بھی ناممکن و محال ہے کوئی سمجھ آئی جے کہ اتو ہی لنگ اے علماء والا بحث جملہ جس طرح دوسرا خدا ہونا ناممکن اور محال ہے کئیاں لڑکیاں اسماعیل دلوی کانے لڑکی جیسیاں اللہ چاہے تھے ایک آن میں کروڑوں محمد بنا دے اے بیمان تو ہی نہ پکر دے ہاں آلہ حضرت کو پوچھیا گیا کہ کی جواب دیتا فرمایا کوڑیو سن لو جس طرح دوسرا خدا ہونا ناممکن اور محال ہے اسی طرح دوسرا محمد مصطفیٰ ہونا بھی ناممکن اور محال ہے اور دلیل سنو اعلیٰ حضرت دلیل تو بغیر گل نہیں ہونی فرمایا اچھا اب اگر کوئی دوسرا محمد ہو تو بتاؤ وہ خاتم النبیین ہوگا نہیں دلیل اعلی حضرت دی فرمایا بتاؤ وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں اگر کہو کہ وہ خاتم النبیین نہیں ہوگا تو پھر محمد مصطفیٰ نہ ہوا اور نہیں ہو سمجھے تسی اے طرح ہو لے ساڈا سانو صرف کسے کہانیاں سمجھ ہوندے نے فرمایا تم کہتے ہو کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے تو مجھے بتاؤ جو دوسرا محمد ہوگا وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں اگر کہو نہیں تو پھر وہ محمد مصطفیٰ نہ ہوا اللہ اکبر کبیر فرمایا اگر کہو وہ خاتم النبیین بھی ہو توجہ ہے فرمایا اگر وہ خاتم النبیین نہیں تو محمد مصطفیٰ نہ ہوا اگر کہو کہ وہ خاتم النبیین بھی ہوگا پھر ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہ رہے اگر وہ خاتم النبیین تو پھر محمد مصطفیٰ نہ ہوا اگر وہ آخری ہے خاتم النبیین ہے تو پھر ہمارے آقا آخری نہ رہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وجہ کی ہے فرمایا وجہ ہے منطق دے اصول دے مطابق آخری صرف ایک ہی ہوتا ہے آخری ایک ہی ہوتا ہے اگر وہ آخری ہو تو پھر یہ آخری نہ رہے اگر یہ آخری ہے تو پھر وہ نہیں اے سغرا کبرا حد اوسط گرا پھر تینوں نتیجہ کٹ کے دئیے اینو آندے نہیں آلہ آپ فرما دے سن لو آخری صرف ایک ہوتا ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ رب کائنات میں اللہ کرے ہن تسی بول پو فرمایا ثابت ہو گیا کہ رب کائنات میں
پہلے کبھی کوئی آپ جیسا ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہو سکتا ہے۔ اے احمد رضا اعلیٰ تو فرماندے نے تیرا مسند ناز ہے عرش پری، او سبحان اللہ بولو، تیرا مسند ناز ہے عرش پری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تیرا مسند ناز ہے عرش پری، تیرا مسند ناز ہے عرش پری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تیرا محرم راز ہے روح الامین۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے، نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے، نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی